معیشت ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ایک استحکام کی طرف جاری ہے. ابھی کل ایک اور ایک انفارمیشن آئی جو کہ آپ سب کو اس کا علم ہوگا کہ ہماری جو کوارٹرلی ریمیٹنسز ہیں اس کوارٹر کی اٹس اباؤٹ $8.8 بلین، جو کہ بذات خود الحمدللہ ایک ریکارڈ ہے ماضی کی تمام کوارٹرلی ترسیلات کے حوالے سے. اور اس کے لیے میں ہمارے جو عظیم پاکستانی جو باہر دور سمندر پار یورپ میں، مشرق میں، شمالی امریکہ میں جہاں پر بھی ہیں، وہ دن رات اپنی محنت کر کے جو رزق حلال کی جو کمائی ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اعتماد ہے کہ پاکستان کی معیشت الحمدللہ اب آگے بڑھ رہی ہے. اور اس حوالے سے ابھی سفر یقیناً اور بھی ہمیں طے کرنا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ طے کرنا ہے، جس میں ماضی کی طرح چیلنجز آئیں گے، لیکن جس طرح پچھلے 7 ماہ میں جو ہمیں مشکلات درپیش تھیں، مسائل، چیلنجز درپیش تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بطور ایک ٹیم کے ہم نے اس کو فیس کیا. اور رب تعالیٰ نے آپ کی محنت اور آپ کے خلوص کے اوپر بہت کمال مہربانی سے اس کا آپ کو اجر دیا. اس حوالے سے پاکستان کے عام آدمی نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ جو بینکس کے جو قرضہ جات ہیں ان کے اوپر مہنگا پالیسی ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، اور چاہے خورد و نوش کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں ہیں. عام آدمی نے بہت مشکلات کا سامنا کیا. اور میں اپنی کابینہ کے تمام ممبران کے ساتھ پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بے پناہ صبر اور تحمل کے ساتھ یہ مشکلات کاٹیں. یہ نہیں کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، نہیں، آہستہ آہستہ جو بہتری آ رہی ہے اس حوالے سے جو عوام نے ایک عزم و ہمت سے کام لیا اور قربانی دی، ہم سب ان کے بے پناہ شکر گزار ہیں. ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو گرمی کا موسم گزرا ہے، عوام کو کچھ ریلیف دینے کے لیے وفاق نے 50 ارب روپے کی رقم سے 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو، گھریلو صارفین کو ایک ریلیف دیا. اور اس سے یقیناً ان کو سہولت ملی ان کو. اسی طریقے سے صوبہ پنجاب نے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے 2 ماہ کے لیے 50 ارب سے زائد کی رقم خرچ کر کے تو 405 یونٹ تک کے صارفین کو 2 ماہ کی سہولت دی، جس کا ان کو یقیناً بہت فائدہ پہنچا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اقدامات ہیں جس سے کہ اس بات کا ایک قوی اشارہ ملتا ہے کہ حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں عوام کی جو مشکلات ہیں اس سے نہ صرف پوری طرح باخبر ہیں، بلکہ ان کو وہ ریلیف دینے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. میں کسی اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ ماضی میں کوئی سنگ دل حکمران آیا اور اس نے کہا کہ مہنگائی کا سے میرا کوئی سروکار نہیں، اور اگر چیزیں ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس میں میں کیا کروں اور میرا اس سے کوئی سروکار نہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ حکومت
عوام کے کی نمائندہ حکومت ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، اور ہم مل کر نہ صرف عوام کی مشکلات کا پوری طرح ہمیں اس کا احساس ہے، بلکہ پورا شعور ہے، بلکہ جو کچھ بھی ان حالات میں ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ مہنگائی کے کمی لانے کے لیے وہ کیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس وقت مہنگائی پچھلے سال اس ماہ 32% تھی، آج وہ 6.7% پر آ چکی ہے، یعنی سنگل ڈیجٹ میں، جو کہ ہمارا جو مینیفیسٹو تھا الیکشن کا، اس میں ہم نے اس کا قوم سے میاں نواز شریف نے وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ہماری جو کمٹمنٹ تھی 2025-26 کے لیے تھی، لیکن اس مالک نے بہت کرم کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سنگل ڈیجٹ میں ہم آج پہنچ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے بجلی کی جو ریلیف، جو ٹیمپرری ریلیف ہم نے دیا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اسی حوالے سے لانگ ٹرم میجرز کے لیے ہم نے قوم سے بار بار یہ کہا کہ ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس بارے میں مجھے بار بار تلقین کی اور کہا کہ شہباز شریف، بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے پوری کوشش کرو، اور یہ وہ ایک شعبہ ہے جہاں پر اگر ہم بجلی کی قیمتیں کم کر سکیں گے بغیر اضافی سبسڈیز کے، بجلی چوری جو ہوتی ہے، ٹرانسمیشن لائنز کے لاسز ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ماضی کے جو معاہدے ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے، پاکستانی میں آئی پی پیز کی بات کر رہا ہوں، ان حوالوں سے جو اس وقت بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور عوام کو بجا طور پر اس کا شکوہ ہے کہ بعض جو سالوں میں آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے، وہ نہ صرف اپنے منافع کما چکے ہیں، نہ صرف وہ اپنے جو انویسٹمنٹ ریکور کر چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ منافع حاصل کر چکے ہیں۔ اب عوام کو کیا مل رہا ہے؟ یہ بات ایک بڑا جائز سوال عام آدمی کا ہے، چاہے وہ صوبہ پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کے پی، بلوچستان۔ تو اس کے لیے موجودہ حکومت بھرپور کوششیں کرتی رہی۔ آج اس کو ہمیں آئے ہوئے 7 ماہ ہو گئے ہیں، اور اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ دن رات اس کے اوپر کوششیں ہوئیں ان 7 مہینوں میں، اور نہ صرف میں نے جس طرح عرض کیا کہ میرے قائد محمد نواز شریف صاحب کی پوری اس کے اوپر ان کی نظر تھی اور ہے، پوری ان کو اس کا پورا ادراک ہے، بلکہ ہماری کابینہ کی جو منسٹر آف پاور ہیں، سیکرٹری پاور جو ماضی میں تھے، آج وہ چیئرمین ایف بی آر ہیں، موجودہ جو سیکرٹری ہیں، پھر ہمارے جو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ایس اے پی ایم آئے ہیں، علی صاحب موجود ہیں، پھر جنرل صاحب جو ٹاسک فورس بنی ہے اس میں جنرل صاحب بڑا ایک پروڈکٹیو رول ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایم ایس تھے پاور کے علی پرویز صاحب، ان کی کوششیں اور تمام جو متعلقہ وزارتیں ہیں سب نے اس کے اوپر دن رات کوششیں کی ہیں، دن رات، اور بڑے خلوص کے ساتھ۔ اٹس اے ویری ٹکلش پرابلم، اٹ از اے چیلنج وچ has challenges in it in many ways and in many tiers۔ اس کو کوئی آسان حل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر دن رات کاوشیں ہوئیں۔ جو ٹاسک فورس بنی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں منسٹر سردار اویس لغاری صاحب، ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کے علی صاحب یہاں پر تشریف فرمایا آج، جنرل ظفر جو پہلے این ڈی اے میں تھے، میرا ان سے اس زمانے سے تعلق ہے، وہ اس کے ایک متحرک ممبر ہیں، اور دوسرے اس میں ممبرز شامل ہیں۔ تو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں قوم کو ایک
خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور یہ شروعات ہے. اٹ از آئی تھنک بگننگ آف اے جرنی وچ ول بی انشاءاللہ کنورٹنگ ان ٹو پروگرس اینڈ پراسپیرٹی فار دا پیپل آف پاکستان. کہ اتنی محنت اور اتنی کاوشوں کے باوجود خود پریزیڈنٹ زرداری بھی اس بارے میں مجھے فرماتے رہے، بلاول بھٹو صاحب کی اس میں بڑی ان کی اپنی وہ مجھے مشورے دیتے رہے. تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. اور اگر بات یہ ادھوری رہے گی کہ یہ ٹاسک فورس جو بنی ہے اور جو ایفرٹس ہم کرتے رہے ہیں، میٹنگز 4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی چلتی رہی ہیں، آئی تھنک آئی ول ناٹ بی فیئر ٹو مائی سیلف اینڈ ٹو یو اینڈ ٹو دا نیشن اگر میں حقائق آپ کو نہ بتاؤں کہ اس میں چیف آرمی اسٹاف کی بے پناہ پرسنل انٹرسٹ ہے اور پرسنل کوشش ہے. آپ کو جب میں بھی جو اس کے جو چیدہ نکات میں ابھی بتاؤں گا، تو میں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2018 19 20 میں بھی ایک ایسی ایفرٹ ہوئی تھی کہ اسی طرح کی، لیکن وہ ناکام ہو گئی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. نہ صرف ناکام ہو گئی بلکہ ایک لحاظ سے یعنی عوامی جو خدمت کا ایک موقع تھا، عوام کو سہولت دینے کا موقع تھا، اس کے برعکس الٹا پہیہ چل گیا. لیکن اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں نے آپ کو ایک حقیقت بتائی ہے. مگر آج یہ مجھے کہتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے. اور میں آپ کو اگر سچی بات کروں، آئی ایم ون آف ٹیم ممبر آف یورس. ایک ٹیم ہماری یہاں بیٹھی ہے، وزراء کی، بیوروکریٹس کی، ایکسپرٹس کی اور پروفیشنلز کی. تو میں صرف ایک فرد ہوں. یہ اگر ایک کلیکٹیو مشترکہ ایفرٹ نہ ہو تو کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ میرا اٹس این آرٹیکل آف فیتھ ود می. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کابینہ کا بے حد شکر گزار ہوں، چاہے سردار اویس لغاری ہیں، چاہے راشد لنگڑیال ہیں، منسٹر آف فائنانس، سیکرٹری فائنانس، ایم او ایس فائنانس احد چیمہ، اور درجہ بدرجہ تمام جو ہمارے آنریبل ممبر جنہوں نے بھی اس میں مٹھی بھر اس میں کنٹریبیوٹ کیا، وہ سب لائق تحسین ہیں. اور اس کے اوپر جس طرح ایک ایسا ایک اشتراک رہا ہے، خالی اسی مد میں نہیں، ایف بی آر میں بھی اس طرح کی ہمارا اشتراک جاری ہے باہمی. اس طرح ہمارا جو پورٹس میں اور شپنگ میں ہمارا جو چیلنجز ہیں، اس میں بھی اس طرح کی ٹاسک فورس بنی ہے. ایف بی آر کے لیے بھی ٹاسک فورس بنی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات یہ ہے کہ اٹ از اے کلیکٹیو ایفرٹ وتھ سنسیئرٹی آف پرپس، وتھ کمٹمنٹ اینڈ انویورنگ ریزالو کہ ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا فرداً اور اجتماعاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کا اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کا، انہوں نے بے پناہ اس کے اوپر مجھے ہدایات دی، فوکس کیا. پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو صاحب کا، اور ہمارے جو دوسرے جو ہمارے یہاں پر چودھری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے منسٹر حج، ان کی پوری مجھے مدد حاصل ہے، علیم خان صاحب کی، ایم کیو ایم کی. تو یہ فرداً تمام ہماری جو حلیف پارٹیاں ہیں ان کا بھی میں بےحد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس مدد میں. اور یہ جس طرح میں نے کہا، یہ پہلا قطرہ ہے آج بارش کا. ابھی جو برسات برسنی ہے جس نے کہ پورے خطے کو زرخیز کرنا ہے. اور میں ایک مرتبہ پھر میں چیف آرمی اسٹاف کا بےحد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بے پناہ پرسنل ایفرٹ کی اور پرسنل کاوشیں کی. اینڈ آئی تھنک اٹ از سم تھنگ fresh and new experience for me, and I feel very encouraged. تو یہ آج ہم نے اس پوری جو میں نے یہ گزارشات کی ہیں اس کے نتیجے میں 5 آئی پی پیز نے باہمی رضامندی اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے تابع کرتے ہوئے، یعنی قومی مفاد کو ترجیح دی اور ذاتی مفاد کو انہوں نے اپنے قربان کیا.
میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے. اور بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں، کانٹیکٹس ہیں، ان کے اوپر ایک اتفاق ہوا، ایگریمنٹ ہوا ہے. اور اس کی تفصیل یہ ہے، آج کے بعد جو ان 5 آئی پی پیز کے جو ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اینڈ پے، یہ ختم کر دیا گیا ہے بالکل مکمل طور پر. اٹ ہیز بین کمپلیٹلی ٹرمنیٹ کر دیے گئے ہیں بالکل. ان آئی پی پیز کے جو سابقہ جو واجبات ہیں وہ صرف ان کو ادا کیا جائے گا بغیر کسی فائنینشیل کاسٹ کے. سود اس میں شامل نہیں ہوگا. اس سے بجلی کے صارفین کو سالانہ 60 ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا. نتیجے میں قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی. یعنی جو آئندہ آنے والے ماہ و سال ہیں، جو ہمیں جو کانٹریکچل اوبلیگیشن تھی، اگر وہ ہم آئندہ آنے والے سالوں میں پے کرتے تو وہ 411 ارب روپے ہمیں ادا کرنے پڑتے، جو کہ اب ادا نہیں کرنے پڑیں گے بیکاز آف دس کمپلیٹ کلوجر جو ٹرمینیشن ہوئی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی جو قیمت ہے وہ ان 5 جو کانٹریکچل اوبلیگیشن ہیں، والنٹیریلی جو مالکان ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی خوش دلی سے انہوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور قوم کو جس طرح میں نے بتایا کہ 60 ارب روپے سالانہ اس کا فائدہ پہنچے گا، بجلی کی قیمت کم ہوگی. اسی کابینہ میں نے پچھلے سیشن میں گزارش کی تھی، جب میں امریکہ میں نیو یارک میں تھا، ایم ڈی آئی ایم ایف میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے ان کو سارا ان کو سینسٹائز کر دیا تھا کہ ہم کوئی ملک سستی یا مسابقت اگر لفظ استعمال کریں، اگر وہ کمپیٹ نہیں کر پائے گا اپنے قرب و جوار کے ممالک کے ساتھ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، تو نہ صنعت و حرفت، نہ زراعت، نہ ایکسپورٹس، کچھ بھی ترقی نہیں کر سکتا. تو اس کو میں نے پوری تفصیل سے بتایا، ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا. تو شی واز ویری پازیٹیو ٹو دا ایکسٹینٹ. ابھی آئی ایم ایف کے پاس وزیر خزانہ جا رہے ہیں. آج ہی میری بات ہوئی اپنی ٹیم سے، تو اس میں نے کہا ہے کہ ہم اس میں منسٹر آف پاور اور ہمارے جو ایس اے پی ایم ہیں علی صاحب، وہ وزیر خزانہ کے ساتھ جائیں اور جا کے پھر وہاں پہ ان کو پورا کیس بیان کریں. بٹ اس سے پہلے یہ پوری ہم اس کی تیاری کر لیں اور ہم پاکستان کے اندر پوری ہماری ہم آہنگی ہو. تو اس میں وزیر خزانہ جائیں گے، اویس لغاری صاحب جائیں گے، علی محمد صاحب جائیں گے، اور یہ ٹیم جائے گی وہاں پر اور جا کر ان سے وہاں پر آئی ایم ایف سے بات ہوگی. کیونکہ آلریڈی ہمارے وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف نے لیڈ اسپیکر کے طور پر بلایا ہوا، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. تو آئی ایم ایف کے حوالے سے میں ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں چاہوں گا کہ اس میں فائنانس منسٹر کی بے پناہ کاوشیں ہیں، چین کی بے پناہ کنٹریبیوشن سعودی عرب کے ساتھ، سعودی عرب کی، چین کی. تو یہ اتنے یعنی ایسے مراحل ہیں کہ جب میں بعض کا سوچتا ہوں کہ ہیو وی ڈن اٹ، اور خدا نخواستہ ہمیں دوبارہ ضرورت پڑی تو ول وی بی ایبل ٹو ڈو اٹ اگین. سو دیز آر دا کائنڈ آف ہیومنگس چیلنجز. یہ صورتحال ہے. تو میں اس بات کو اس پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ میں آپ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اپنی ٹیم کو، اپنا پی ایم او کی عاطف چیمہ صاحب، جو کہ جو بھی معاملہ اس کے اوپر بڑا پروڈکٹیولی کام کرتے ہیں، اور میرے جو سیکرٹری اسد گیلانی صاحب اور میرے تمام جو آفیسرس ہیں، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. اور ان کی ایک مل کر ہم نے یہ تمام مراحل طے کیے اور انشاءاللہ آئندہ طے کریں گے. تو آج میں نے جو پریمبل بتایا آپ کو، اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے. آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مبارک ہو، قوم کو. لیکن یہ سفر شروع ہوا ہے، یہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے. انشاءاللہ
یہ بہت بھرپور برسات ہوگی جس سے کہ ہر طرف سبزہ ہوگا اور پاکستان دوبارہ ہرا بھرا ہوگا، جو کہ حضرت قائد اعظم کا ایک خواب تھا، حضرت علامہ اقبال کا، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ وقت آ گیا ہے کہ آج ہم ان قربانیوں کا احترام کریں۔ We can't return to them whatever we do, but at least their soul should feel very comfortable. They should feel satisfied کہ ہماری آنے والی نسلوں نے ہماری قربانیوں کی، اس کی پاسداری کی، اس کا احترام کیا۔ تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ویری گریٹفل۔ محمد شہباز شریف وفاقی کابینہ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح 32% سے کم ہو کر 6.7% پر آ گئی۔ حکومت نے 7 ماہ کے عرصے میں قائد نواز شریف کی زیر سرپرستی دن رات کام کیا۔ میرے قائد نے